الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو دوزخ کے بارے میں اور نبی علیہ السلام کی امت کے دوزخ کے اندر جانے کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی حتیٰ کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک اسے دھونکا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اسے اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، چنانچہ وہ تاریک رات کی طرح سیاہ ہے۔ یزید بن مرثد کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہمیشہ روتے رہتے اور کبھی آنسو نہ تھمتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں ڈرایا ہوتا کہ اگر گناہ کرے گا تو ہمیشہ حمام میں قید رہے گا تو بھی لازم تھا کہ میرے آنسو خشک نہ ہوں، اور یہاں تو وعید ہی ایسی آگ میں رکھنے کی ہے جسے 3000 سال تک بھڑکایا گیا ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہنم میں کچھ گڑھے ہیں جن میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ اور سیاہ خچروں جیسے بچھو ہوں گے۔ جہنمی دوزخ سے ان سانپوں کی طرف بھاگیں گے تو وہ سانپ انہیں اپنے ہونٹوں سے پکڑ لیں گے اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک کی کھال اتار ڈالیں گے، پھر وہ ان سے بچنے کے لیے دوبارہ آگ ہی کی طرف دوڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں اونٹ کی گردن جیسے سانپ ہوں گے، کسی ایک کو ڈس لیا تو 40 برس تک وہ اس کی شدت میں مبتلا رہے گا، اور دوزخ میں بچھو ہیں خچروں جیسے کہ کسی ایک کو کاٹ لیا تو 40 برس تک وہ اس کے درد کو محسوس کرے گا۔ حضرت اعمش یزید بن وہب سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ نقل ہے کہ تمہاری یہ دنیا والی آگ دوزخ کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اور اسے بھی اگر 2 دفعہ سمندر سے نہ گزارا جاتا تو تم اس سے کچھ نفع نہ اٹھا پاتے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا والی آگ خود دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دوزخیوں سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہے جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارتا ہوگا، اس کے کان اور دانت وغیرہ گویا آگ کے بن رہے ہیں، آنکھوں کی پلکوں سے گویا آگ کی لپٹ نکل رہی ہے، پیٹ کی انتڑیاں نکل کر قدموں میں پڑی ہوں گی، وہ سمجھتا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب اسے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب دوسروں سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ دوزخ کے داروغہ مالک کو پکاریں گے، وہ 40 برس تک انہیں کچھ جواب نہ دے گا، پھر یوں کہے گا کہ بس تمہیں ہمیشہ اس طرح رہنا ہے، پھر وہ اپنے رب کو پکار کر کہیں گے ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بے شک ہم پورے قصوروار ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت تک جواب نہیں دیں گے جو کہ دنیا کی پوری مدت کا 2 گنا ہوگی، اس کے بعد انہیں جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یعنی اس میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ بخدا اس کے بعد وہ لوگ ایک کلمہ تک بھی نہ بولیں گے، بس اس کے بعد ان لوگوں کی دوزخ میں چیخ و پکار ہوگی، ان کی آوازیں گدوں کی آواز جیسی ہوں گی جس کے اول کو زفیر اور آخر کو شہیق کہتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں اے قوم، کیا دوزخ کے ان حالات سے تمہارے لیے کوئی پناہ حاصل ہے یا ان پر صبر و تحمل ہو سکتا ہے؟ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت تمہارے لیے بہت ہی آسان ہے، لہٰذا اسی کو اختیار کرو۔ کہتے ہیں کہ دوزخی لوگ 1000 برس تک آہ و بقا کر کے جب کچھ فائدہ نہیں پائیں گے تو باہم کہیں گے کہ دنیا میں مصائب و آفات پر کبھی صبر کرتے
تو نجات مل جاتی۔ چنانچہ 1000 برس تک صبر کریں گے، مگر جب بھی عذاب میں کچھ تخفیف نہ ہوگی تو کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، یعنی ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے 1000 برس تک اپنی پیاس کی وجہ سے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے بارش کی درخواست کرتے رہیں گے تاکہ ان کی پیاس میں اور شدید گرمی میں کچھ کمی ہو سکے۔ 1000 برس گڑ گڑاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بارش کی درخواست کر رہے ہیں، اس پر ایک سرخ بادل نمودار ہوگا، وہ خیال کرنے لگیں گے کہ بارش ہوگی، مگر ادھر سے خچروں جیسے بچھو گریں گے، ایک بھی اگر کسی کو ڈس لے گا تو 1000 برس تک اس کے درد سے افاقہ نہ ہوگا۔ پھر وہ 1000 برس تک اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل دکھائی دے گا جسے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ سفید والا بادل ہے، مگر ان پر اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپوں کی بارش ہوگی کہ کوئی کاٹے گا تو 1000 سال تک اس کا درد نہ جائے گا۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے قول کا کہ زدنا لہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، یعنی ہم ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھائیں گے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اور اس سبب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ بس ہر شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو بھی نجات چاہتا ہے، اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دنیا کی تکالیف اور سختیوں پر صبر کرے، معاصی سے اور دنیا کی خواہشات اور لذائذ سے خوب پرہیز کرے اور بچتا رہے، کیونکہ جنت کے گرد مصائب اور تکالیف کا اور دوزخ کے گرد لذائذ و خواہشات کا احاطہ کر دیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے۔ پھر آپ نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: بڑھاپے میں عقل مند کے لیے ایک سبق ہے جو اس سے بچپن کی غفلتوں سے منع کرتا ہے، جبکہ اس کے آثار اس کے رخساروں پر نمودار ہونے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ ذرا جنت کی ان نعمتوں کو تو دیکھو جو میں نے جنتیوں کے لیے اس میں پیدا کی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے متعلق سن پائے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ پھر اس جنت کے گردا گرد تکالیف اور مشقتوں کی باڑ کر دی گئی اور ارشاد ہوا کہ اب پھر دیکھ، تو وہ واپس آ کر عرض کرنے لگیں گے کہ تیری عزت کی قسم اب تو مجھے خطرہ ہے کہ شاید کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ کی طرف بھیجا کہ اسے دیکھ، اور اس عذاب اور تکالیف کو جس میں اہل دوزخ کے لیے تیار کیے گئے ہیں، وہ واپس آ کر کہنے لگے تیری عزت کی قسم جو بھی اسے سن پائے گا اس میں نہ جائے گا۔ پھر اس کے گردا گرد مرغوبات اور لذائذ کی باڑ لگا دی گئی اور ارشاد فرمایا کہ اب دیکھ کے آؤ، تو وہ لوٹ کر عرض کرتے ہیں کہ تیری عزت و جلال کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ اب کوئی بھی اس میں داخل ہوئے بغیر نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم دوزخ کی جو بات چاہو ذکر کرو، مگر تم جس چیز کا بھی ذکر کرو گے وہ واقع میں اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ راوی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب سے جہنم کا وعدہ ہے، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور نکل گئے اور بھاگ گئے۔ 3 دن تک کسی کے ہاتھ نہ آتے تھے، بڑی مشکل سے پکڑ کر لایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں ایسے وقت میں تشریف لائے جس میں آنے کا معمول نہ تھا اور رنگ بدل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ حضور میں ایسے وقت میں حاضر خدمت ہوا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دھونکنے اور پھونک لگانے کا حکم فرمایا ہے، اور جسے یقین ہے کہ جہنم برحق ہے، آگ برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے یہاں تک کہ وہ دوزخ سے معمول نہیں ہو جاتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل
کچھ جہنم کا تذکرہ سناؤ۔ عرض کیا بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا تو اسے 1000 برس تک دھونکا گیا حتیٰ کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک اس میں آگ جلائی گئی حتیٰ کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک آگ جلی حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے، اس کی لپٹ اور انگارے کبھی نہیں بجھتے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر سوئی کے سوراخ کے بقدر جہنم کو اہل دنیا کے لیے کھول دیا جائے تو سب کے سب اس کی حرارت سے بسم ہو کر رہ جائیں۔ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر دوسیوں کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام کے تمام اہل زمین اس کی بدبو اور حرارت سے ختم ہو جائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر اس زنجیر میں سے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، ایک ہاتھ بر کی مقدار کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ پگھل جائے اور وہ 7ویں زمین تک پہنچ جائے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر ایک آدمی کو مغرب میں عذاب دیا جائے تو اس کی شدت سے مشرق کا آدمی جل جائے گا۔ اس کی گرمی بہت سی سخت ہے، اس کی گہرائی بہت ہی دور تک ہے، اس کے زیورات لوہے کے ہیں، اس کا مشروب کھولتا پانی اور پیپ ہے، اس کے کپڑے آگ کے ٹکڑے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے مردوں اور عورتوں کا الگ الگ حصہ مقرر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ دروازے ہمارے ان دروازوں کی طرح ہیں؟ عرض کیا نہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں اور بعض سے نیچے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے تک 70 برس کی مسافت ہے، ان میں کا ہر دروازہ 7 والے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا، اس کے دروازے پر پہنچیں گے تو دوزخ کے پیادے توق اور زنجیریں لے کر ان کا استقبال کریں گے۔ زنجیر ان کے منہ میں ڈالی جائے گی اور پیچھے سے نکل آئے گی، اور اس کے بائیں ہاتھ کو گردن میں توق کی طرح باندھا جائے گا اور دائیں کو دل کے قریب داخل کر کے کندھوں کے درمیان سے نکالا جائے گا اور اسے زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں باندھ کر منہ کے بل کھینچا جائے گا۔ فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے انہیں ماریں گے۔ جب بھی وہ لوگ گھسٹتے اس سے باہر جانا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان دروازوں کے اندر میں رہنے والے کون لوگ ہوں گے؟ عرض کیا، سب سے نچلے دروازے میں منافق ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے معاہدہ کا معاوضہ مانگ کر پھر کفر کرنے والے اور فرعون کا گروہ ہوگا۔ اس وادی کا نام حاویہ ہے۔ دوسرے دروازے میں مشرکین مقیم ہوں گے، اس کا نام جہیم ہے۔ تیسرے دروازے میں سابی لوگ ہوں گے، اس کا نام سقر ہے۔ چوتھے میں ابلیس اور اس کے متبعین ہوں گے اور مجوسی، اس حصے کا نام لظہ ہے۔ پانچویں میں یہود ہوں گے اور اس کا نام حطمہ ہے۔ چھٹے میں نصارہ ہوں گے اور اس کا نام سعیر ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کے مارے رک گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں دروازے والے لوگ بھی تو بتا دو۔ عرض کیا، وہاں پر آگ کی امت کے کبیرہ گناہوں والے ہوں گے جو توبہ کیے بغیر یوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کر گر گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا حتیٰ کہ آپ کو افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، جبرائیل، میرے لیے یہ بات بہت ہی بڑی مصیبت اور شدید غم کی ہے کہ کیا میری امت میں سے بھی کوئی شخص دوزخ میں جائے گا؟ عرض کیا، ہاں، آپ کی امت کے کبیرہ گناہوں والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پھر روئے اور جبریل علیہ السلام بھی رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی، صرف نماز کے لیے باہر تشریف لاتے اور نماز پڑھا کر پھر اندر تشریف لے جاتے اور کسی سے بات کیے بغیر نماز شروع فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرتے۔ 2 دن یوں ہی گزرے۔ تیسرے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دروازے پر حاضر ہو کر عرض کیا، السلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ، اے رحمت کے گھرانے والوں، تم پر سلام ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ تک رسائی ممکن ہے؟ مگر کسی نے جواب نہ دیا تو ایک طرف ہو کر رونے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور
در رحمت پر کھڑے ہو کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح سلام کیا اور اجازت چاہی، مگر انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا تو یہ بھی روتے ہوئے ایک طرف کو جانے لگے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، در عالی پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ کہا اور پوچھا کیا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی ہو سکتی ہے؟ انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا۔ یہ روتے ہوئے گرتے پڑتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے، کھڑے ہو کر السلام علیکم یا امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تم پر سلام ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر موجود نہ تھے، کہنے لگے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے، پھر نماز کے تشریف لاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے کلام کرتے ہیں اور نہ کسی کو اپنے ہاں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی عبا اوڑھ کر چل کھڑی ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچ کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں فاطمہ حاضر ہوئی ہوں۔ آپ اس وقت سجدے میں پڑے رو رہے تھے، آپ نے سر مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں بھی میرے پاس آنے میں رکاوٹ ہے؟ ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا، آپ رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر زار و قطار رونے لگیں کہ آپ کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، حالت بدلی ہوئی ہے، چہرہ مبارک کا گوشت غم سے روتے روتے ڈھل چکا ہے۔ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا فاطمہ میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے جہنم کے ابواب کی تفصیل سنائی اور یہ کہ میں ان میں سے اوپر والے دروازے میری امت کے کبیرہ گناہوں والے لوگ ہوں گے، بس اسی بات نے مجھے رلایا ہے اور مبتلا غم کر دیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ لوگ کیسے داخل ہوں گے؟ فرمایا کہ انہیں فرشتے دوزخ کی طرف لے جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، نہ آنکھیں نیلی ہوں گی اور نہ ان کے منہوں پر مہریں کی جائیں گی اور نہ انہیں شیطانوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا اور نہ انہیں توق و سلاسل میں جکڑا جائے گا۔ کہنے لگی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتے انہیں جہنم کی طرف کیسے لے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ مردوں کو داڑھیوں اور عورتوں کو چوٹی کے بالوں سے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، سو میری امت کے کتنے بوڑھے ہوں گے جنہیں داڑھیوں سے پکڑ کر داخل نار کیا جائے گا اور وہ اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی دہائی دیتے ہوں گے، اور کتنے نوجوان ہوں گے جنہیں داڑھیوں سے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی کا ماتم کرتے ہوں گے، اور میری امت کی کتنی عورتیں ہوں گی جنہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور وہ اپنی رسوائی اور بے پردگی کا شور مچاتی ہوں گی، حتیٰ کہ ان سب کو دوزخ کے فرشتے مالک کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ میرے پاس اس عجیب شان کے ساتھ شقی لوگ تو کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ کون ہے جن کے نہ چہرے سیاہ ہیں، نہ آنکھیں نیلگوں ہیں، نہ ان کے منہ پر مہر ہے، نہ انہیں اپنے اپنے شیطانوں کے ساتھ باندھا گیا ہے، ان کی گردنوں میں توق و سلاسل بھی نہیں پہنائے گئے۔ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں یوں ہی حکم ہوا ہے کہ ان کو اس طرح آپ کے پاس لے آئیں، تو مالک فرشتہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا اے شقی لوگوں تم کون ہو؟ ایک اور روایت میں ہے کہ جب انہیں فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو وہ لوگ واہ محمدہ کے کلمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دہائی دیتے ہوں گے۔ مالک فرشتے کو دیکھیں گے تو ہیبت کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک بھول جائیں گے، اور وہ ان سے پوچھے گا تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو ہمارے پاس قرآن لایا تھا، ہم اس امت میں سے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتی تھی۔ تو مالک کہے گا کہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نازل ہوا ہے۔ وہ آپ کا نام مبارک سنیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو مالک فرشتہ پوچھے گا کیا قرآن میں اللہ کی معصیت سے روکنے والی کوئی چیز تمہیں دکھائی نہیں دی؟ پھر جب انہیں جہنم کے کنارے پر کھڑا کرے گا، آگ کی طرف لے جانے اور اس کے پیادوں کے سپرد کرنے لگے گا، تو وہ کہیں گے اے مالک ہمیں ذرا اجازت دیجیے کہ ہم اپنے حال زار پر آنسو بہا لیں۔ وہ اجازت دے گا تو یہ خوب روئیں گے، حتیٰ کہ آنسو ختم ہونے کے بعد خون کے آنسو آنے لگیں گے۔
مالک کہے گا کہ یہ رونا بھی کیا خوب اور عجیب ہے، مگر اے کاش کہ دنیا میں ہوتا، کیونکہ یہی رونا اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہوتا تو آج کبھی تمہیں آگ نہ چھوتی۔ پھر مالک پیادوں سے کہے گا انہیں پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا تو سبھی بیک زبان لا الہ الا اللہ پکاریں گے، جس سے آگ واپس ہو جائے گی۔ مالک کہے گا اے آگ ان کو پکڑ لے۔ وہ کہے گی میں نے کیسے پکڑوں جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ مالک پھر آگ سے کہے گا انہیں پکڑ لے۔ وہ پھر کہے گی کیسے پکڑوں جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ مالک کہے گا کہ ہاں عرش والے کا یوں ہی حکم ہے۔ تب وہ انہیں پکڑے گی، کسی کو قدموں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو پہلوؤں تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو کلے تک پکڑے گی، اور جب اس سے بھی آگے چہرے کا رخ کرے گی تو مالک کہے گا ان کے چہروں کو مت جلائیو، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کبھی رحمان کے لیے سجدے بھی کیے ہیں، اور ان کے دلوں کو بھی نہ جلائیو کیونکہ وہ بسا اوقات رمضان میں پیاسے رہ چکے ہیں۔ پس وہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس میں رہیں گے، اور یا ارحم الراحمین، یا منان پکارتے رہیں گے، یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے شفقتوں والے، اے احسان کرنے والے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے گناہ گاروں کو دوزخ سے نکالنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو جبرائیل سے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاصیوں کا کیا حال ہے؟ عرض کریں گے اللہ آپ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ ارشاد ہوگا جاؤ وہاں جا کر دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور مالک کی جانب رخ کریں گے۔ وہ جہنم کے وسط میں آگ کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے آپ کا اس جگہ کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عاصی گروہ کا کیا حال ہے؟ مالک جواب دے گا کہ ان کا حال بہت ہی برا، ان کا ٹھکانہ انتہائی تنگ ہے۔ آگ نے ان کے جسم اور گوشت پوش سب کو بھسم کر دیا ہے، البتہ ان کے چہرے اور دل محفوظ ہیں جن میں نور ایمان جگمگا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے ذرا ڈھکنا ہٹائیے میں بھی انہیں ایک نظر دیکھ لوں۔ مالک خازنوں کو حکم دیں گے، وہ پردہ ہٹائیں گے۔ جب وہ جبرائیل علیہ السلام کو اور ان کے حسن صورت کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ یہ عذاب کے فرشتوں میں سے نہیں ہیں، اور یہ سوال کریں گے کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ ہم نے اس سے بڑھ کر حسین تو کبھی نہیں دیکھا۔ مالک جواب دے گئے جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کہ اپنے رب کے ہاں بہت ہی مکرم ہیں، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لایا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہی سب چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کیجئے، اور یہ کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں آپ سے جدا کر دیا ہے، نیز آپ کو ہماری بدحالی کی بھی اطلاع پہنچائیے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ ارشاد ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا حال دیکھا؟ عرض کریں گے یا اللہ بہت ہی برے حال اور تنگ جگہوں میں ہیں۔ ارشاد ہوگا انہوں نے تجھ سے کچھ کہا بھی؟ عرض کریں گے جی ہاں یا اللہ، انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے نبی کو ان کا سلام پہنچاؤں اور ان کی بدحالی کی خبر دوں۔ ارشاد ہوگا تو جاؤ سلام و پیام پہنچاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سفید موتی کے خیمے میں تشریف فرما ہوں گے جس کے 4000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے دونوں کیواڑ سونے کے ہوں گے۔ عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں آپ کی امت کے گناہ گار گروہ کے پاس سے آیا ہوں جنہیں دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے، وہ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمارا حال سخت خراب ہے اور ٹھکانہ انتہائی تنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے حاضری دیں گے، سر بسجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ توصیف و ثنا کریں گے جو کسی نے کبھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے سر اٹھائیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، جو سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ عرض کریں گے اے باری تعالیٰ میری امت کے کچھ بد نصیب لوگ جن کے متعلق آپ کا فیصلہ ناطق ہو چکا ہے اور وہ مبتلا انتقام ہیں، آپ ان کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آپ کی سفارش منظور ہے، تشریف لے جائیے اور ہر لا الہ الا اللہ
پڑھنے والے کو نکلوا لائیے۔ آپ تشریف لے جائیں گے، مالک فرشتہ آپ کو دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ فرمائیں گے مالک میرے بد نصیب امتیوں کا کیا حال ہے؟ عرض کریں گے حضور ان کا حال سخت خراب ہے اور جگہ انتہائی تنگ ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں گے دروازہ کھولو اور پردہ ہٹاؤ۔ جب دوزخی آپ کو دیکھیں گے تو سب مل کر چیخ اٹھیں گے، عرض کریں گے حضور آگ نے ہمارے جسم بسم کر دیے اور جگر پھونک دیے۔ آپ ان سب کو نکالیں گے جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ انہیں لے کر جنت کے دروازے پر ایک نہر کی جانب لے چلیں گے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ اس میں غسل کریں گے تو نوجوان مردوں کی شکل میں نکلیں گے اور سرمگی آنکھیں اور چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور پیشانیوں پر الجہنمیون اتقاء الرحمن من النار لکھا ہوگا کہ یہ وہ جہنمی ہیں جنہیں رحمان نے آگ سے آزاد کیا ہے۔ پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسرے دوزخی جب دیکھیں گے کہ مسلمان سب دوزخ سے نکال لیے گئے ہیں تو وہ حسرت سے کہیں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم بھی دوزخ سے نکلتے۔ یہی وہ بات ہے جس ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافی لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو ایک خاصی رنگ کے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر آواز آئے گی اے جنت والو کیا تم موت کو پہچانتے ہو؟ وہ اسے دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ اسی طرح دوستوں سے کہا جائے گا کیا تم موت کو پہچانتے ہو؟ تو وہ بھی اس کی طرف دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ پھر اسے جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان سنایا جائے گا اے اہل جنت اب دوام اور ہمیشگی ہے، موت نہیں۔ اے دوزخ والو اب ہمیشگی اور دوام ہوگا، موت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ آخر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی گناہگار کو کسی نعمت پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے ایک متلاشی مسلسل لگا ہوا ہے اور وہ جہنم ہے۔ جب بھی کچھ ہلکا ہو تو اور بڑھکا دیا جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی علیہ السلام کی ساری امتیوں کو دوزخ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ جزاک اللہ خیرہ۔